السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتا دوں کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے وہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، اور جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ میرے پیچھے جو شور آتا ہے پلیز اسے اوائڈ کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اسے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمالوں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں، بے شک سبحان اللہ۔ یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ کا پڑا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا دوسرا گناہ گار۔ وہ عابد اس گناہ گار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی، استغفر اللہ۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گناہ گار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرما دیا، اور عابد کو اس قسم کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانہ تو ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حق تعالی شانہ کفر و شرکت کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر اعانت کرتا ہے۔ بہت سی حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث تم کو سنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنے میں ڈال دیں۔